جو سہرے والے ہیں، حالانکہ ہمارے یہاں تو اللہ کا شکر ہے بہت سکون ہے یہاں پر، اذان کے وقت، نماز کے وقت، جماعت کے وقت کوئی سہرا نہیں ہوتا، لیکن جو آج بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے اور بہانہ کرتے ہیں کہ صاحب ہم نے تو نماز پڑھ لی، آپ ہی سمجھو ابھی تو ہم پیار سے آپ کو بتا رہے ہیں، بھری محفل میں آپ کو ذلیل کریں گے، چونکہ دین کا کام ہم کر رہے ہیں، سماج کو راہ راست پر لانے کا کام ہم کر رہے ہیں، ہم جماعت کے وقت مصلی پہ ہیں، ہم مسجد میں ہیں، اور دیگر لوگ صحرا پڑھ کر اپنا الو سیدھا کر کے اور نکل جاتے ہیں، اور بے حیائی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، صاحب عورتیں کھڑی ہیں، لڑکیاں جوان کھڑی ہیں اور صحرا ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس 2 اماموں کا فون آیا کہ صاحب ہم تو نماز کے لیے مسجد چلے آئے، صاحب خانہ سے ہم نے کہا کہ نماز کے بعد صحرا ہوگا، صاحب خانہ تیار ہو گئے، لیکن 2-3 لوگ آئے اور انہوں نے نماز کے وقت، جماعت کے وقت صحرا پڑھا اور اپنے پیسے گنے اور چلتے بنے۔ امام صاحب جب نماز پڑھا کے وہاں گھر گئے تو پتہ یہ چلا کہ صاحب صحرا ہو گیا۔ یہ بتائیے غلط ہے یا نہیں ہے؟ یہ سب قربانیاں ہم کیوں دے رہے ہیں یار؟ ہم بھی تو نماز چھوڑ کے صحرا پڑھ سکتے ہیں، پیسہ کس کو برا لگتا ہے؟ پیسے کی کس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم ایک جملہ یہ کہتے ہیں کہ یا تو پیسہ کما لو یا تو عزت کما لو، اور اللہ کا شکر و احسان ہے تحصیل کے کسی کونے پہ آپ چلے جائیں تو اللہ کا احسان و کرم ہے کہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مدینہ مسجد کا امام جو ہے وہ پیسے کا بھوکا ہے یا پیسے کے لیے فلا فلا کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج سماج کو گندا کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور سپورٹ کون کر رہا ہے؟ آپ لوگ کیوں بلاتے ہیں آپ ایسے لوگوں کو؟ کیوں ایسے لوگوں سے میلاد پڑھائی جاتی ہے؟ کیوں ایسے لوگوں کو جو ہے وہ سہرے کے نام دیے جاتے ہیں؟ پتہ چل جائے کہ فلاں محلے میں فلاں جگہ پر سجاوٹ ہے، فلاں محلے میں فلاں گھر میں سجاوٹ ہے، تو آپ یہ سمجھو کئی دن پہلے جانا شروع ہو گیا، پورا پھرا تیار کر لیں گے صاحب، بہنوئی کا نام کیا ہے، ممانیوں کا نام کیا ہے، بھابھیوں کا نام کیا ہے، چچاؤں کا نام کیا ہے، دوستوں کا نام کیا ہے، اور یقین جانے اگر یہ آج بھی اعلان کے بعد بھی اگر یہ حرکتیں بند نہیں ہوئی صحرا پڑھنے والوں کی، چاہے وہ امام ہو یا غیر امام ہو، حکم سب کے لیے، تو صحرا پر پابندی لگ جائے گی۔ صحرا بند، آپ نہائیے، غسل کیجیے، 2 رکعت نفل مسجد میں آ کے پڑھیے اور صحرا باندھیے اور سیدھے گاڑی پہ بیٹھ کر ہور ہو جائیے، کوئی صحرا ہو رہا نہیں ہوگا۔ نماز کے وقت صحرا ہو رہا ہے، نماز کے وقت جو ہے بارات روانہ ہو رہی ہے، نماز کے وقت نکاح پڑھایا جا رہا ہے، ادھر نماز مغرب و عصر کا وقت ہے، ادھر صاحب فون آ رہے ہیں، کوئی ہوش ہی نہیں ہے کہ نماز کا وقت ہے، جماعت کا وقت ہے، اپنے وقت کی کوئی پابندی نہیں، ساری پابندیاں جو ہے وہ نکاح کے وقت ہو جاتی ہیں۔ ارے دولہا نماز پڑھتا، عصر کی نماز پڑھ کے اس کا صحرا، اس کا نکاح پڑھایا جاتا، سبحان اللہ کیا مزہ آتا ہے یار۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ مسجدوں میں آپ نکاح پڑھوائیے، دولہا آ جائے، کھانا پینا ہو جائے اور سیدھے مسجد میں لے کے آؤ، وہ نماز پڑھے، اور اذن لینے کے لیے لڑکی کے پاس قاضی یا 2 گواہ چلے جائیں، اور مسجد میں نکاح جب پڑھا جائے گا تو سنت پر عمل ہو جائے گا، اور دولہا جو ہوگا وہ نماز کی پابندی بھی کرنا شروع کر دے گا۔ اب کچھ لوگوں کو تو ہماری باتیں ٹھیک لگتی ہوں گی، بہت سارے لوگ کمنٹ بھی کرتے ہوں گے، کانا پھوسی بھی کرتے ہوں گے کانوں میں، تو ہمیں آپ یقین جانیں ہمیں مصطفیٰ کے دین کی پرواہ ہے، لوگوں کی مخالفت کی پرواہ نہیں ہے۔